نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون صدق اللہ العلی العظیم۔ کبھی آپ نے دل ہی دل میں سوچا ہے کہ ساری زندگی کی تھکن، ساری محنت، ساری آزمائشیں آخر کس انجام کی طرف جا رہی ہیں؟ کہ کبھی رات کی خاموش لمحوں میں دل نے یہ سوال اٹھایا کہ میری اصل منزل کیا ہے، میرا انجام کیا ہے؟ انسان چاہے کتنا مضبوط کیوں نہ دکھائی دے، لیکن سچ یہ ہے کہ دل کے اندر ایک خوف چھپا ہوتا ہے۔ کہیں میں اس امتحان میں ناکام نہ ہو جاؤں، کہیں میرا نام ان بدنصیب لوگوں میں نہ آ جائے جو اللہ کے قرب سے محروم کر دیے گئے۔ اور پھر دل کے کسی کونے میں ایک امید اٹھتی ہے کہ کاش میرا نام بھی ان لوگوں میں لکھ دیا جائے جنہیں اللہ فلاح یافتہ کامیاب لوگ کہہ کر یاد کرتا ہے۔ اور اسی سوال کا جواب، اسی امید کی روشنی، اسی کامیابی کا پورا راستہ اللہ نے سورہ مومنون کی پہلی 11 آیات میں لکھ دیا ہے۔ وہ آیات جنہیں مومن کی صفات کا تعارف بھی کہا جاتا ہے اور جنت کا پہلا دروازہ کھولنے والی کنجیاں بھی کہا جاتا ہے۔ آئیے ان آیات کی روشنی میں سنیں جنت کا وہ پیغام جو ہر سچے مومن کے دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے مومن۔ اصل کامیابی نہ دولت میں ہے، نہ شہرت میں ہے، نہ منصب میں ہے، بلکہ اللہ کا مومن بندہ بن جانا اصل کامیابی۔ پھر فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ جو اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نماز اللہ سے ملاقات بن جاتی ہے، جن کا دل سجدے میں پگھلتا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، جو فضول باتوں سے دور رہتے ہیں۔ یہ لوگ اپنا وقت، اپنی زبان اور اپنا کردار ضائع نہیں کرتے۔ اور پھر فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ اپنی کمائی کو پاک رکھتے ہیں، اپنے مال میں دوسروں کا حق پہچانتے ہیں۔ پھر فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں کے، اس میں وہ ملامت نہیں کیے جاتے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اس سے آگے جو جائے وہ حد سے بڑھنے والا ہے۔ یہ لوگ کردار کے پاکیزہ، نگاہ کے صاف، دل کے سچے ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ اپنی امانتوں اور وعدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایسے لوگ قابل اعتماد ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، وعدے کے پکے ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، صرف پڑھتے نہیں بلکہ حفاظت کرتے ہیں، وقت پہ پڑھتے ہیں اور دل سے پڑھتے ہیں۔ پھر آخر میں اللہ فیصلہ سناتا ہے اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث، الذین یرثون الفردوس، جو فردوس کے وارث ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ ہے جنت کا پیغام جو ان مومنوں کے لیے، یہ ہے جنت کا پیغام جو ان مومنوں کے لیے ہے جو نماز میں خشوع والے ہیں، کردار میں پاکیزہ، دل میں نرم، زبان میں سچے، امانت میں مضبوط اور بندگی میں ثابت قدم۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت ہمیں پکارے، جنت ہمارے لیے دعا کرے، جنت ہمیں اپنا وارث بنائے، تو ہمیں انہی 10 صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان صفات سے آراستہ فرمائے اور ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کرے جن کے بارے میں فرمایا گیا یہی فردوس کے وارث ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ آمین یا رب العالمین۔